کامیابی ایک ایسی محبوب چیز ہے، ایک ایسی محبوب چیز ہے، ہر بندہ اس کو پسند کرتا اور پیار کرتا ہے۔ کامیابی ایک ایسی چیز ہے، ہر بندہ اس کو چاہتا ہے، ان پڑھ بھی چاہتا ہے، پڑھا لکھا بھی چاہتا ہے، غریب بھی چاہتا ہے، امیر بھی چاہتا ہے، گورا بھی چاہتا ہے، کالا بھی چاہتا ہے، مسلم بھی چاہتا ہے، غیر مسلم بھی چاہتا ہے۔ دنیا کے کسی شعبہ زندگی سے تعلق ہو اور وہ کامیابی نہ چاہتا ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ہر بندہ چاہتا میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں۔ اور پھر جو کامیابی ہے، کامیابی کی دو قسمیں عمومی طور پہ کی جاتی ہیں۔ ایک ہے جزوی کامیابی، ایک ہے کلی کامیابی۔ آپ جزوی اور کلی کا فرق سمجھیے۔ جزوی کامیابی کیا ہے؟ کہ جو بندہ زندگی کے کسی ایک دو معاملات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، مثال کے طور پر، مثال دینے میں کیا حرج ہے؟ سیاسی ماحول کی گرما گرمی ہوتی ہے، کونسلر سے لے کر کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تک، ان کی کامیابیوں کا معیار ان کے عہدے ہوتے ہیں۔ ایک شعبہ ہوتا ہے، مخصوص کامیابی کا ان کا معیار ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک شعبے میں جزوی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کلی کامیابی یہ کوئی نہیں ہے، جزوی طور پہ۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، میڈیکل کے ہوتے ہیں، سائنس کے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک سبجیکٹ یا چند سبجیکٹ کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا جو مضمون ہوتا ہے، جو مضامین ہوتے ہیں، ان میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بقیہ کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ اندازہ کرتے چلے جائیں گے، کاروبار کرنے والے بزنس مین جو ہوتے ہیں، یہ ان کے کامیابی کی معیار کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ دکان چل پڑے، دکان بڑی ہو جائے، مال اپنا آ جائے، دکان پوش علاقے میں چلی جائے، مارکیٹ میں چلی جائے، دکان ہماری جو ہے کسی مہنگے علاقے میں چلی جائے، دکان بھر جائے، پھر ہماری برانچیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں کھل جائیں، تو کامیابی کا ان کا بھی ایک اپنا معیار ہے۔ اور اسی طرح تنخواہ دار جو آدمی ہوتا ہے، اس کو مراعات مل جائیں، اس کو تنخواہ اچھی مل جائے، اچھی کمپنی مل جائے، اچھا ادارہ مل جائے، اچھی جاب مل جائے، تنخواہ اس کی اچھی ہو، وہ کہتا میں بھائی کامیاب ہو گیا اور میری ڈگری کا مجھے ملنا کام آ گیا اور مجھے چس آ گئی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری مثالیں اور اس کے علاوہ بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کامیابی ایک جزوی طور پر ہوتی ہے، ایک کامیابی کلی طور پر ہوتی ہے۔ جزوی کی مثالیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ اب کلی کامیابی سنیے۔ کلی کامیابی کا ایک جامع اور بلند تر معنی یہ ہے، جو حقیقت میں ہمارا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے۔ کامیابی کا وہ مفہوم بحیثیت انسان، بطور مسلمان، اس لیے حقیقی، کامل، اعلیٰ، اور اس کا علم ہمیں اس علیم و خبیر ہستی نے دیا جو ہم سے زیادہ ہمیں جاننے والا ہے۔ اس جملے کو دوبارہ سننے کے بعد لطف لیجئے گا، جو ہم سے زیادہ ہمیں جاننے والا ہے۔ تیسری مرتبہ اس جملے کا لطف لیجئے گا، جو ہم سے زیادہ ہمیں جاننے والا ہے۔ کیا جملے کے اندر چاشنی ہے، کیا جاذبیت ہے! ہم سے زیادہ ہمیں جاننے والا، کیا بات ہے! وہ حقیقی طور پر ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے،
واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسا، نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کے کوئی برابر کا، پوری کائنات کو چلانے والا، تمام مخلوقات کو رزق پہنچانے والا، وہ دانا پھاڑ کر کے اس میں پودا نکالنے والا، پروان چڑھا کر کے پھل لگانے والا، اور ہم سے زیادہ ہمیں جاننے والا ہمارا رب ہے۔ وہ قرآن کریم کی سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ دنیا کی نگاہوں سے چھپ گئے، لیکن مالک حقیقی کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو سکے۔ بہرحال اگر پیسہ ہی انسان کے لیے کامیابی کا معیار ہوتا اور کافی ہوتا تو کوئی مالدار دنیا میں دکھی نہ ہوتا، کوئی مالدار دنیا میں دکھی نہ ہوتا۔ مال سے بھرپور زندگی میں عیش و عشرت کرنے والے لوگ، خوب کارخانوں کے مالک، خوب فیکٹریوں کے مالک، خوب مارکیٹوں کے مالک، خوب بینک بیلنس رکھنے والے لوگ، خوب بزنس مین لوگ، وہ کبھی بھی دکھی نہ ہوتے۔ حالانکہ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو ان کی نافرمان اولاد، زبان دراز بیوی اور تباہ کن حالت صحت کے اعتبار سے بیسیوں بیماریاں ان کو لگی ہوتی ہیں، بیسیوں ٹینشنیں ان کو ہوتی ہیں، بیسیوں معاملات میں یہ الجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر صرف کامیابی اور کامیاب لوگوں کا معیار ہی مال ہو تو یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے، اور یہ مالدار بھی لوگ مارے مارے پڑے رہتے ہیں۔ آپ ان کسی مالدار کی کبھی ہسٹری کو آپ سنیں، کیونکہ ممبر و محراب کے جو وارث لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ کلام کرتے ہیں، آ کے ان کو اپنی ٹینشنیں بتاتے ہیں، ان کو اپنے معاملات بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یار اللہ نے اتنا نوازا ان کو، جو ہماری سوچ میں ہوتا ہے اتنا نوازا، کوٹھی بڑی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، معاملات ہیں، کاروبار ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ملازم ہیں، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اندر جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پریشان حال اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے پریشان حال تو بندہ کوئی دنیا میں ہوگا ہی نہیں۔ یہ معاملات اس کے جناب والا سامنے آتے ہیں۔ اب سنیے ذرا، توجہ رکھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اگر مالدار ہونا کامیابی ہوتا تو پھر ہر مالدار کامیاب ہوتا، ہر مالدار حقیقی طور پر کامیابی کا اسے موقع ملا ہوا وہ کامیاب ہوتا، لیکن انتشار ذہنی کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن عذاب بن کر کے رہ جاتی ہے، اور بہت سارے مالداروں کی ہسٹریاں ناولوں میں، رسالوں میں، اخبارات میں، جرم اور سزا کی صفحات میں، اور پھر سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے معاملات میں دکھائی جاتی ہیں کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے فلاں نے خودکشی کر لی۔ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس سے بندے کا چھٹکارا کہاں ہوتا ہے؟ اس سے تو چھٹکارا نہیں ہوتا، بندہ اور پھنس جاتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی کا دعویٰ کرنے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا کہ مجھے حقیقی کامیابی مل گئی، سوائے اس کو جس کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین نے جس کو نوازا ہو اور وہ کامیابی کی منزلوں پر چل رہا ہو، وہ امید کامل کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے کامیاب بنا دے گا۔ تھوڑا اونچی آواز سے بولیے گا۔ اگر دنیا میں ہر چیز بھی بندے کو حاصل ہو جائے، ہر چیز، ہر نعمت حاصل ہو جائے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ خدا کی لعنت، غضب کا مستحق ہو، عذاب نار، عذاب جہنم کا مستحق ہو، تو یہ ایسی کامیابی اور ناکامی ہے. ایسی کامیابی نہیں، ناکامی ہے. تو کامیابی کا وسیع تر تصور یہ ہے کہ خدا راضی ہو. اب یہ جملے بڑے جاگتے ہوئے سننے پڑیں گے آپ کو. کامیابی کا حقیقی تصور یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، آخرت میں نجات ملے، جہنم سے چھٹکارا ملے، جنت میں داخلہ ہو جائے. حقیقت میں انسان جب رضا الہی کو اپنا مقصود اصلی بنا کر کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش احکام خداوندی، ہدایت اسلام، تعلیمات شریعت، اتباع سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام ہی سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. مخلوق بھی راضی، بیوی بھی راضی، بچے فرما بردار، ذہن پرسکون، رزق میں قناعت نصیب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق ایک بہت خوبصورت فرمانے عالی شان ہے. کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ، باپ کا نام ہے مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں میں نے تمہارے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا. اب یہ جملہ بڑے توجہ سے سننے والا ہے. جس نے اپنے سارے غموں کو اپنے آخرت کا غم بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے. کتنی ٹینشنیں آئیں، بیماریاں آئیں، قرضداریاں آئیں، گھریلو ناچاکیاں آئیں، بے شمار مسائل کا بندہ شکار ہو گیا، لیکن کہا مجھے آخرت میں نجات مل جائے. اس کی ساری کوشش یہی ہے آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، آخرت کے لیے غم کرتا رہا. تو پھر اس کے دنیا کے غم کے لیے اللہ کافی ہے. اور فرمایا آگے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو جائے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4106 ہے. اب آپ نے غور فرما لیا کہ کامیابی غموں دکھوں میں گھرے ہوئے انسان کو بھی مل سکتی ہے اگر اس میں یہ اوصاف حمیدہ پائے جائیں. آج ہر بندہ ٹینشن کا شکار نظر آتا ہے، ہر بندہ ذہنی الجھنوں میں الجھا ہوا نظر آتا ہے، سلجھنا چاہتا ہے، لیکن سلجھنے کے جو راستے اس کو نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ سلجھنے کے راستے نہیں ہوتے، وہ تباہی کے راستے ہوتے ہیں. اب بندہ ٹینشن میں آیا، اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، ماچس سلگائی اور اس نے کش لگانے شروع کر دیے. اس نے کہا میری ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، ٹینشن میری دور ہو رہی ہے. حالانکہ اس کی ٹینشن دور کرنے کا یہ کام تھوڑی تھا. شرابی آدمی شراب کی طرف جاتا ہے، چرسی آدمی چرس کی طرف جاتا ہے، بھنگ پینے والا بھنگ کی طرف جاتا ہے، برے دوستوں کی بیٹھک اختیار کرنے والا برے دوستوں کے جھمیلے میں جا کر کے بیٹھک میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری ٹینشن دور ہو رہی ہے. او بھائی یہ ٹینشن دور تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو ٹینشن مزید بڑھ رہی ہے. مال کا ضیاع، وقت کا ضیاع اور بندے کی صحت کی تباہی، صحت کی بربادی اس کا مقدر بنتی جا رہی ہے. پھر چند سالوں کے اندر اس کی طبیعت میں کیا تغیر تبدل آیا کہ بندہ اپنے آپ سے بھی گیا. وہ ٹینشن کیا دور کر سکا، وہ دنیا سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، اور دنیا میں جاتے وقت بھی پتہ نہیں اس کا ایمان سلامت تھا یا نہیں تھا، مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب تھا یا نہیں تھا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات کیا ہیں. بہرحال اللہ کریم ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے. اونچی آواز میں بولیے گا ذرا، اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے. میرے سامنے اس وقت میں پارہ نمبر 18 ہے
اور سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے، 52۔ مالک کائنات فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ارشاد خداوندی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسین تصور ہے قرآن کا، کیا لفظ ہے میرے رب کے، کیا کلام ہے میرے رب کا۔ کامیابی کا معیار، کامیابی کا انداز، کامیاب لوگوں کا طرز عمل، کامیاب لوگوں کی زندگیاں ان چند جملوں میں مالک کائنات نے بیان کر کے رکھ دی ہیں۔ آئیے ذرا سنیے ایک اور مقام قرآن کریم کا، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آیت کا نمبر ہے 185۔ مالک کائنات نے کامیابی کا جو معیار بیان کیا، کمال کا معیار بیان کیا ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا پس کامیاب تو وہ ہوا جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اونچی آواز میں بولیے گا ذرا، اور اونچی آواز میں بولیے گا ذرا۔ اب جہنم سے چھٹکارا، دخول جنت، یہ کامیابی کا معیار ہے مالک کائنات کے حضور۔ اب آپ دور و نزدیک سے آئے ہیں، 10 روزہ اعتکاف ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی ہیں، محلے دار ہیں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ دنیا کے معمولات کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاک گھر میں آئے، نماز فجر کی ادائیگی ہوئی، نماز فجر کے بعد درس قرآن و حدیث کی نشست میں حاضر ہیں، تو کامیابی کا معیار جو ہے، کامیابی کا معیار جہنم سے چھٹکارا۔ اب وہ کام کرنے جو جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنتے ہوں، جہنم سے نجات کا سبب بنتے ہوں اور جنت کے قریب لے جاتے ہوں، وہ کام کرنے ہیں۔ تو فرمایا کامیابی حقیقت میں یہ ہے۔ اب وہ چاہے کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ دوست کی صورت میں آ جائے، اس کا نظریہ غلط ہو جائے، عقیدہ غلط ہو جائے، عمل غلط ہو جائے، اس کی بیٹھک سے اگر جہنم کی طرف دخول کا بندے کو موقع مل رہا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، تو رک جائیے، رک جائیے، آگے بند لگائیے، اس دوستی کو آگے نہ بڑھنے دیجئے۔ اگر کسی کی گفتگو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے، گفتگو کو سننا بند کیجئے۔ اگر کسی کا عمل جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے تو اس عمل کو ختم کیجئے۔ اگر کسی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کے آگے بند لگا دیجئے، روک دیجئے، سٹاپ کر لیجئے، سٹاپ کر کے راستہ بدلیے، قرآن و سنت کے راستے پر آئیے، اچھے ماحول میں آئیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھا عقیدہ رکھیے، اچھا نظریہ رکھیے، اچھی سوچ رکھیے، عمل کا جذبہ ملے گا، علم ملے گا، حلم ملے گا، بردباری ملے گی، عمل سدھرتے چلے جائیں گے۔ پھر قرآن کریم کو سنیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا پس کامیاب تو وہ ہوا جو جہنم سے بچ کر کے داخل جنت کر دیا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات ہے! حقیقی محب اہل بیت، حقیقی محب صحابہ، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور اعلیٰ حضرت کہہ کر ہمیں ذرہ بھی تکلیف کبھی نہیں ہوئی، خوشی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں الہی واسطہ پیارے کا، الہی واسطہ پیارے کا، ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد بندے دیکھنے والے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ یہ ماتم سے مراد سینہ کو بھی کوئی نہیں ہے، آہو فغا ہو، بندے یاد کریں واہ کیا اچھا انسان چلا گیا، کیا بات ہے، اور عرش پر دھومیں مچ رہی ہوں، فرشتے اس کی روح کا استقبال کر رہے ہوں اور اسے اعلیٰ علیین میں لے جانے والے ہوں، منتظر ہوں الہی تیرے محبوب بندوں میں سے کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے، زمین کا خطہ التجائیں کر رہا ہو کہ اللہ اس کی قبر، اس کا جسم،
میرے اندر داخل ہو جائے اور بندگان خدا کہہ رہے ہوں کیا اللہ اکبر ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. سبحان، کیا بات ہے، کیسا چلن چلا ہمارے شیخ کامل، ہمارے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب. دنیا کے تمام تر کونوں میں حقیقی دین اسلام کا پیغام پہنچا بھی دیا، امن کا پیغام پہنچا بھی دیا، عشق رسول کا پیغام پہنچا بھی دیا، پہنچا بھی رہے ہیں. کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن قبلہ امیر اہل سنت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی عاشق مصطفیٰ ہیں. محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا تھا قرآن کریم کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب آئیے، قرآن بتاتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں، دو طرح کے. ایک وہ جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کا اٹھنا دنیا، بیٹھنا دنیا، چلنا دنیا، پھرنا دنیا، ملنا دنیا، مسکرانا دنیا، خوش اخلاقی دنیا. وہ کسی سے ملتے ہیں مسکرا کر کے، وہ دنیا کے لیے. آپ دیکھیں، آپ بسوں میں دیکھیں، لگژری کوچوں میں دیکھیں، آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ جہاز کے عملے کا جائزہ لیں، وہ کیسے ملنسار محسوس ہوں گے، کیسے خوش اخلاق ہوں گے. کیوں؟ دنیا. ان کی ڈیوٹی ہے مسکرا کے ملنا، ان کی ڈیوٹی ہے جناب والا آؤ بغت کرنا، جی جناب کرنا، لوگوں کی رسپیکٹ کرنا ان کی ڈیوٹی ہے. حالانکہ اگر وہ حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں تو ان کو ثواب بھی ملے گا. بہرحال دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو کیا ہے، صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں. اب اس جملے کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں. تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، جو دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں. اب ان دونوں کا تصور قرآن نے بیان کیا، ان دونوں کا تصور قرآن کریم نے بیان کیا. یہ سنیے اللہ کا قرآن. پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام مجید برہان رشید میں سے پڑھ رہا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر پوری 200، پارہ نمبر بھی 2 ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا. میرا مالک فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ اکبر. اور وہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ہمیں دنیا میں دے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. دنیا میں مانگ لیا، دنیا میں لے لیا، دنیا میں مل گیا، اچھی کوٹھی بھی بن گئی، اچھا کاروبار بھی بن گیا، اچھے لوگوں سے تعلقات بھی بن گیا، دنیا میں شہرت بھی مل گئی، دنیا میں عزت بھی مل گئی، سارا کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا سچا پاکیزہ کلام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 اور 202 میں ارشاد فرماتا ہے. فرمایا مالک کائنات نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور وہ کوئی یوں کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، دنیا میں بھلائی دے، دنیا میں بھلائی دے، بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے مال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے. اب یہ دو طرح کے، ایک نے دنیا مانگی، دنیا 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 پھر دنیا، سونا دنیا، اٹھنا دنیا، چلنا دنیا، بیٹھنا دنیا، کھانا دنیا، پینا دنیا، ملنا دنیا،
ملانا دنیا، دنیا ہی دنیا. ایک نے کہا مالک مجھے دنیا بھی دے دے، دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھی بھلائی دے دے، مجھے عذاب دوزخ سے بھی بچا لے. تو فرمایا یہ جو طلب ہے یہ حقیقت میں حقیقی کامیابی ہے. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے گا ذرا سبحان اللہ. یہ ہاتھ اٹھانا ہماری ظاہری بات ہے، عادتوں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن کریں کیا؟ فجر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور کے بعد تھوڑی کلام کر رہے ہیں، سر کے بعد تھوڑی کلام کر رہے ہیں. فجر کے بعد نیند بھی عروج پر ہے. سبحان اللہ. اور بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، یہی تو کامیابی ہے. سبحان اللہ. یہ حقیقی کامیابی کی طرف ایک قدم ہے. اللہ کرے دوسرا قدم اٹھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ. سنیے گا مالک کائنات جل والا نے قرآن کریم کے ایک اور مقام پر، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت کا نمبر ہے جناب والا 18، 19، 20. ترجمہ سنیے گا. فرمایا جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، مل جائے مل جائے مل جائے. جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، اللہ فرماتا تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اور جس میں وہ مذموم مردود ہو کر کے داخل ہوگا. اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، جو آخرت چاہتا ہے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر فرمایا اور ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں ہے. جو دنیا چاہتا دنیا میں اس کو مدد دیتے ہیں، سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاروبار بڑھاتا ہے بڑھانے دیتے ہیں، رزق بڑھاتا ہے بڑھانے دیتے ہیں، کامیابی دنیا میں چاہتا ہے کامیابی کی طرف چلنے دیتے ہیں، اس کو بھی مدد دیتے ہیں. اور جو آخرت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی مدد دیتے ہیں. اب مدد دو طریقے کی ہے. ایک ساری رات بندہ جاگا، وہ دنیاوی معاملات میں جاگا، ایک ساری رات جاگا وہ اللہ کی رضا کے لیے جاگا. بھائی فرق تو بڑا ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرق تو ہے نا. تو حقیقی کامیابی کا تصور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ آئیے میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا یہ حصہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا مالک حقیقی نے یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. سبحان اللہ. اب سنیے گا قرآن کریم کو اور بات کو اختتام کی طرف لائیں. اللہ کے قرآن نے ایک مقام میں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میرے سامنے ہے. مالک کائنات نے کیا حسین انداز میں بیان کیا ہے. فرمائیے سنیے. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب آپ نے حقیقی کامیابی کا تصور اور حقیقی کامیابی کے حوالے سے چند باتیں سنی ہیں. عرشوں کا مالک ہمیں توفیق دے دے کہ ہم حقیقی کامیابی حاصل کر لیں، حقیقی کامیابی حاصل کر لیں. اور اس حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 10 روزہ اعتکاف. آواز کمزوروں والی آ گئی ہے. یہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے. آواز ہر بات پہ اونچی چاہیے مجھے. سبحان اللہ. یہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی ایک کڑی وقت کی پابندی. یہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سونے کا شیڈول. یہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے موبائل سے دوری. یہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بےہودہ قسم کے دوستوں سے دوری. یہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال، اچھا کردار، ستھرا عقیدہ، سونا عقیدہ، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے،
اور فتنے بڑھتے بڑھتے سوشل میڈیا کے ذریعے جیبوں میں آ گئے، گھروں میں چلے گئے، دماغوں میں گھس گئے. تو حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ان فتنوں کو جیب سے نکالیے، دماغ سے نکالیے، نگاہوں سے نکالیے، اپنے قرب سے نکالیے. اور حقیقی کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کیجیے. عرشوں کا مالک صحت و سلامتی رکھے اور تندرستی رکھے. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ایک اور موضوع کے ساتھ ہوگی. انشاءاللہ اونچی آواز میں بول دیجیے گا. جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ حقیقی کامیابی کی طرف ہمیں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، توجہ سے سننا، توجہ کرنا، اللہ کریم اس کو دل میں جگہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.